اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، کل جو ہم نے لیسن سٹارٹ کی قصیدہ شہر آشوب جو مرزا محمد رفیع سودا نے لکھی ہے، جو آپ کی نصابی کتاب یعنی اردو کتاب کے صفحہ نمبر 162 پر درج ہے. انہی اشعاروں کی 2-3-4 اشعاروں کی تشریح ہم نے کل کی اور آج بھی وہی عمل جاری رکھیں گے. پہلے میں ان اشعاروں کو آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تشریح کرنے کی بھی کوشش کروں گا. سن کر آج یہاں سے ہمیں سٹارٹ کرنا ہے. سن کر یہ لگے کہنے کی خاموش ہی رہ جا. سن کر یہ لگے کہنے کی خاموش ہی رہ جا. اس امر میں قاصر تو فرشتے کی زباں ہے. کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کئی شکل ہے وجہ معاش اپنی سو جس کا یہ بیاں ہے. گھوڑا لے اگر نوکری کرتے ہیں کسوئی. تنخواہ کا پھر عالم بالا یہ نشاں ہے. گزرے ہے صدا یوں الف و دانا کی خاطر. شمشیر جو گھر میں تو سپر بننے کے بال ہیں کہ ہاں ہیں. سوداگری کیجیے تو ہے اس میں یہ مشقت. دکن میں بکے وہ جو خرید صفا ہے. یہ ہیں کچھ اشعار. ان اشعاروں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کہاں تک ہم پہنچیں گے، کن اشعاروں کی ہم تشریح کریں گے. بہرحال پہلا شعر جو میں نے پڑھا وہ ہے: سن کے یہ لگے کہنے کی خاموش ہی رہ جا. اس امر میں قاصر تو فرشتے کی زباں ہے. اتنا میں کیا عرض کی فرمائی حضرت آرام سے کتنے کی طرح بھی یہاں. بہرحال اس میں کچھ مشکل الفاظ. امر منی بات، قاصر منی مجبور، ناچار منی لاچار. سن کر یہ لگے کہنے کی خاموش ہی رہ جا. اس امر میں قاصر تو فرشتے کی زباں ہے. سودا یہ بات سن کر کہنے لگے کہ خاموش ہی رہو، کچھ مت پوچھو کہ دلی میں لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اس بارے میں فرشتوں کو بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں. اس سوال کا جواب دینے میں فرشتے بھی لاچار ہیں. اس کے بعد ہے: کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کئی شکل ہے وجہ معاش اپنی سو جس کا یہ بیاں ہے. فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ زمانے کے کتنے رنگ ہیں اور کس طرح لوگ اپنا پیٹ پالنے کے لیے مجبور ہیں. یہاں لوگوں کے ذریعے معاش طرح کے ہیں اور انہی روزی کے ذریعوں کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں، تو لو دھیان سے سنو. گھوڑا لے اگر نوکری کرتے ہی کسوئی. تنخواہ کا پھر عالم بالا نشان ہے. فرماتے ہیں کہ جو کسی کے ہاں گھوڑے کی نوکری کرتا ہے وہ اپنی روزی کمانا چاہتا ہے، لیکن مالک کی طرف سے اب کو وقت پر تنخواہ نہیں ملتی. وہ تنخواہ کے لیے مجبور اور محتاج ہو جاتا ہے. وہ مالک کو اپنی تنخواہ مانگتا ہے، لیکن اس کی تنخواہ کبھی وقت پر نہیں ملتی، کیونکہ تنخواہ دینے والا خود تنگ دست ہے. گویا نوکری کرنے پر بھی
اجرت کے لیے ترسنا پڑتا ہے۔ ہاں، اس کے بعد ہے گزرے ہے صدایوں الفی دوانا کی خاطر، شمشیر ہو گھر میں تو سپر بنے کی سپر حصے کی کہ یا ہے۔ فرماتے ہیں کہ گھوڑے کے لیے گھاس اور دانا نکالنے میں ہی زندگی گزر جاتی ہے، یعنی ضروریات پوری کرنے اور روزی تلاش کرنے میں ہی پوری عمر بیت ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ گویا کمائی کا یہ حال ہے کہ شمشیر اگر گھر میں ہے تو ڈال حصے کی دکان پر ہے بھی۔ میں جو بھی کچھ کما کے لاتا ہوں وہ حصے کی دکان پر ادھار چکانا پڑتا ہے، اور یوں زندگی کے دن قسم پرسی کی حالت میں گزر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھے کچھ اشعار۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اشعاروں کی ان کی تشریح سمجھ آئی ہوگی۔ ہاں، کل انشاءاللہ ہم ضرور دوبارہ ملیں گے، انہیں اشعاروں کو آگے بڑھائیں گے، ان کی تشریح ہم کریں گے۔ اللہ حافظ۔ مجھے امید ہے کہ ان اشعاروں میں، ان قصیدے کے کچھ اشعاروں میں کچھ اشعار ذہن میں آئیں گے، اس لیے آپ ان کے لیے تیار رہے اور کوشش کریں سمجھنے اور لکھنے کی اور یاد کرنے کی۔ اللہ حافظ۔